واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے اور کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، کمال کی بات ہے کہ دنیا اس زندگی اور اس عالم رنگ و بو میں خیر کا سفر ہے اور اسی میں شر کا سفر ہے۔ ماننے والے کے لیے یہی ایمان کی دنیا ہے، نہ ماننے والے کے لیے یہی کفر کی دنیا ہے۔ جاننے والے کے لیے یہاں پر ہر چیز میں جلوہ گری ہو رہی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے ہر چیز حجاب ہے۔ نہ ماننے والا کہتا ہے کہ یہاں تو کچھ نظر نہیں آیا، اور ماننے والا کہتا ہے کہ یہاں تو ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ ماننے والا کہتا ہے کہ ہمیں تو سب ماننے والے ملے ہیں، نہ ماننے والا کہتا ہے کہ ہمیں تو ایک ماننے والا نہیں ملا۔ ماننے والا کہتا ہے کہ اس شہر میں جا کے دیکھو، سارے ہی خوبصورت لوگ ہیں، یہ سب اپنا اپنا حسن نظر تھا۔ تو گویا کہ اللہ کا فضل تمہارا اپنا ہی نام ہے، اور اگر تمہارا اپنا نام اللہ کا فضل نہ ہوا تو تم نے فضل کیا لینا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے اس وجود کی توحید کی قدر کر کہ جو اس نے عطا کر دیا۔ یہ نگاہ عطا کر دی، یہ دماغ عطا کر دیا، یہ جسم عطا کر دیا، یہ گھوڑا عطا کر دیا، پھر جوڑا پہنا دیا۔ یہ جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کرو، یہ فضل ہی فضل ہے۔ تو فضل کا متلاشی فضل ہی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ کمال کی بات تو یہ ہے کہ کعبہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اور مصلی بچھا کے کعبے کی طرف رخ کر دیتے ہیں، اگرچہ پتہ نہیں کدھر رخ ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا ہی رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور کعبہ ہمارے اپنے رخ کا نام ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ جدھر رخ کیا وہی کعبہ ہوگا۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جدھر آنکھ اٹھا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے۔ تیری آنکھ کے اٹھنے کی بات ہے کہ اللہ کا چہرہ تمہیں نظر آئے گا۔ تو گویا کہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ تیرا حسن نگاہ اور حسن نظر۔ تیری نظر میں حسن ہے تو اللہ کا چہرہ ملتا ہے، اور اگر حسن نظر نہیں ہے تو اندھے کا اندھا ہے۔ یعنی یہاں جو اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، جو یہاں صاحب بینا ہے وہ وہاں بھی بینا ہوگا۔ یہاں اگر اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے تو اپنے انداز نظر کو دیکھو، تو خود ہی تو اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اور تو کسی اور فضل کو تلاش کر رہا ہے۔ یقین رکھو کہ آپ خود ہی مظہر ہو، یعنی اللہ کے فضل کا مظہر ہو۔ تجھے اللہ نے مظہر بنا کے بھیجا ہے اور انسان بنا کے بھیجا ہے کہ جا دنیا میں میرے فضل کی تاثیریں بیان کر، اور تو ہے کہ فضل کو تلاش کر رہا ہے۔ فضل کی تلاش تو دوسرے کریں، فضل کی تلاش وہ کریں جن کو ایمان نہ ملا، جن کو دماغ نہ ملا، جن کو خیال نہ ملا، اور جن کو لباس بشر نہ ملا۔ ایسے لوگ اللہ کا فضل تلاش کریں۔ تو لباس بشر میں ہے، انسانوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے، شکل میں ہے، عقل میں ہے، ذہن میں ہے، اور کیا چیز نہیں ہے تیرے پاس؟ یہی سب تو فضل ہے اللہ کا، مگر ابھی تک تو فضل کا مسافر ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو۔ اگر ٹانگیں محفوظ ہیں تو شکر کر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے گلہ کیا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے۔ آگے جا کے دیکھا تو ایک آدمی کی ٹانگیں ہی نہیں۔ اس آدمی نے فوراً شکر ادا کیا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جوتوں کا گلہ کرنے والا جوتے کے بغیر ہی شکر کر گیا۔ یہ حسن نظر ہے۔ اسے پتا چلا کہ جس بات کا مجھے گلہ تھا وہ بات ہی شکر والی تھی۔ آپ بھی یاد رکھنا، زندگی میں جہاں جہاں آپ کے گلے ہیں وہیں پہ شکر کا مقام ہے۔ زندگی میں جہاں آپ کو رکاوٹیں ہیں وہی سفر کی انتہا تھی۔ آپ جس مقام پر ناراض ہوں وہ شکر کا مقام ہے۔ اس لیے دنیا دار کے لیے جہاں صبر کرنے کا حکم ہے تو وہاں اپنے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ جب دنیا دار کے ساتھ حادثہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، غم کے دن کٹ جائیں گے، اور اگر اپنا بندہ ہو تو کہیں گے شکر کر کہ اللہ کے قریب ہونے کی چٹھی آ گئی ہے، اور اس کے قریب ہونے کے زمانے آ گئے ہیں۔
اس لیے فضل کا متلاشی بن جانا ہی فضل کی ابتدا ہے اور یہی اس کی انتہا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ مرتے دم تک اس کلمے سے رشتہ نہیں توڑیں گے تو کلمہ تجھے کب چھوڑے گا؟ اب یہ آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ کیونکہ آپ نے نہیں چھوڑا تو یہ کیسے چھوڑے گا؟ اگر آپ وفا کی ابتدا کریں تو ادھر سے وفا ہی وفا ہے۔ آپ جب مان جائیں تو سمجھنا کہ آپ ادھر سے مانے گئے۔ جب آپ اس طرف چل پڑے تو سمجھ لو کہ منزل نے اجازت دے دی۔ اس سفر پر کوئی مسافر اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک منزل خود نہ پکارے۔ اس لیے آپ لوگوں کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی جو خواہش ہے، یہ سمجھو کہ اس طرف سے منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔ سارا لاہور شہر بھرا پڑا ہے اور اس میں بے شمار واقعات ہیں، مگر آج یہاں جن لوگوں کو یہ شوق ہے سمجھو کہ انہیں منظور کر لیا گیا اور ان پر فضل ہو گیا۔ اس بات کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کریم کا حق ادا کرو۔ یا رب العالمین، تیری مہربانی ہے کہ ہمیں لا علمی میں تیرا شوق پیدا ہوا، اگرچہ ہم جانتے نہیں تو کہاں ہے، بلکہ تو عیاں ہے، تو ہی نہاں ہے، تو وہاں ہے، تو یہاں ہے، بلکہ تو کہاں نہیں ہے۔ تو ملے نہ ملے ہمیں تیرا نام ہی کافی ہے۔ یہ جو اللہ کریم کا شوق آپ کو ملا ہے، یہ شوق ہی ملا کرتا ہے، اللہ نہیں ملا کرتا۔ اللہ جب دیتا ہے تو شوق ہی دیتا ہے، اور شوق تمہارے پاس ہے، اور یہ منزل شوق کی منزل ہے۔ اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس میں پڑاؤ کوئی نہیں، اختتام کوئی نہیں ہے، اس میں چلتے ہی جانا ہے۔